السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا پارٹ 13 سماعت فرمائیں۔ کشتی میں سوار لوگ کون تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین و مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کے بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ یہ بات قرآن مجید کی آیت کے ظاہر کے صریح خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 118، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعض نے کہا اس میں سوار 7 افراد تھے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا، اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور عابر وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھی، اور اس کے کفر کی بنا پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھی، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ اس نے طوفان نوح کے بعد کفر کیا ہو، یا اس کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہو۔ اس بارے میں پہلا قول واضح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، کہا اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کوئی چلتا بستا نہ چھوڑ، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ یوں کہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سے لے کر خیر المنزلین تک، سورہ المؤمنون آیت 28 سے 29۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و تعریف کریں کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے مطیع و مسخر کر دیا، اور اس کے ساتھ نجات دی، میری اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور میری مخالفت اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ سے لے کر لَمُنْقَلِبُونَ تک، اور جس نے تمام قسم کے حیوان پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی اس کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح ہر کام کی شروع میں خیر و برکت کی دعا کا حکم ہے تاکہ ان کا انجام اچھا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کے موقع پر حکم فرمایا کہ یوں دعا کرو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، سورہ اسراء آیت نمبر 180۔ اور کہو اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل فرما اور مکے سے اچھی طرح نکال، اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ اور فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ میرا رب معاف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اور دردناک سزا والا بھی ہے۔ مجرم قوم سے اس کی سزا اور عذاب دور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کفر کرنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں پر اس کا عذاب نازل ہوا۔ اور کشتی کی کیفیت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ وہ پہاڑوں جیسی موجوں میں ان کو لے کر چل رہی تھی، کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کر دی تھی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی۔ گویا مشکوں کے منہ کھول دیے گئے اور تمام کناروں اور راستوں سے زمین کو پانی ابلنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ سے لے کر وَدُّسُرْ تک،
سورہ قمر آیت نمبر 10 سے 13۔ پس اس نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے بارش کے ساتھ کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا انکار کیا گیا۔ ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ قبطی حساب سے ماہ آب کی 13 تاریخ کو طوفان آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ سے لے کر واعیہ تک، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر سے 15 ہاتھ اوپر اونچا ہو گیا تھا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی اسی طرح ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 80 ہاتھ اونچا ہوا، اور اس نے زمین کی طول و عرض، نرم و سخت پہاڑی میدان، ریتلے، ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی زندہ رہا۔ حضرت امام مالک نے زید بن اسلم سے نقل کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے میدانی اور پہاڑی علاقوں کو بھرا ہوا تھا، اور زید بن اسلم کہتے ہیں زمین کے ہر ٹکڑے اور علاقے کا کوئی نہ کوئی مالک اور نگہبان موجود تھا۔ بحوالہ ابن ابی حاتم۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہونا۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں بھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا، یا سام، حام، یافس کا بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام کنعان تھا۔ وہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین و مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ ہود۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، اور کہا گیا کہ ظالم قوم پر لعنت نازل ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا۔ نوح علیہ السلام کی تکذیب، پس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور اس کے ساتھیوں کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور ہم نے اس کے ساتھیوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کو ڈبو دیا۔ پس دیکھو ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسے ہوا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کی قوم کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور سورہ قمر میں ارشاد فرمایا پس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بڑی کشتی میں سوار کر کے نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے، وہ اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور یقیناً تیرا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا پس ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کو عبرت اور نشانی بنا دیا۔ اور سورہ قمر میں ارشاد فرمایا تحقیق ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ اور تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورہ نوح میں ارشاد فرمایا وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پس آگ میں داخل کر دیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنے لیے مددگار نہ پائے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ فاجروں ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ اور اللہ کی تعریف اور اس کا احسان ہے کہ اس نے نوح کی دعا کو قبول کیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم نوح میں سے اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ بحوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم۔
جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے۔ انہوں نے 100 سال شجر کاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی، اور جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے اور کہتے کہ دیکھو خشکی میں ایک کشتی بنا رہے، وہ کیسے چلے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی سے فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور گلیوں میں پھیلا، تو ایک بچے کی ماں بچے پر دوڑی، اس کو بچے سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور ایک تہائی بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا تو بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، مگر وہ دونوں ڈوب گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ یہ روایت غریب ہے، اور حضرت کعب احبار اور مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے اس کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ مروی ہے۔ یہ حدیث موقوف اور کعب احبار جیسے لوگوں سے حاصل کی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ نوح علیہ السلام کا پارٹ 14 جل آ رہا ہے، جس میں آپ کشتی میں سوار لوگ کون تھے اور ان کی تعداد کیا تھی، اس کے تفصیلی حالات کا بقیہ حصہ سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کڈز مدینۃ العلم کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔